بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 69 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات منسوخہ میں سے جو چوتھے نمبر پر ہے یسألونک عن الشہر الحرام، اس آیت کی تفصیل پڑھیں گے۔ قوله تعالی یسألونک عن الشہر الحرام، الآیات منسوخۃ بقوله تعالی وقاتلوا المشرکین کافہ، اخرجہ ابن جریر عن عطاء بن میسرہ۔ قلت هذه الآية لا تدل على تحريم القتال بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یسألونک عن الشہر الحرام، یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان قاتل المشرکین کافہ سے۔ اسے ابن جریر نے عطاء ابن میسرہ سے روایت کیا ہے۔ قلت، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں هذه الآیہ لا تدل على تحریم القتال، یہ جو آیت ہے یہ قتال کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کو جائز قرار دینے پر، اعلیٰ تجویزی جائز قرار دینے پر دلالت کرتی ہے۔ وہی من قبیل تسلیم العلت و اظہار المانع، اور یہ جو ہے اظہار مانع کے ساتھ علت تسلیم کرنے کے قبیل سے ہے۔ فالمعنی، تو مطلب یہ ہے کہ ان القتال فی الشہر الحرام کبیر شدید، کہ شہر حرام میں یعنی حرمت والے مہینے میں قتال بڑا سخت جرم ہے، لیکن الفتنۃ اشد منہ، لیکن فتنہ اس سے بھی سخت ہے، یعنی کفر و شرک کا جو فتنہ ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فجاز فی مقابلتها، لہذا اس کے مقابلے میں جائز ہے۔ وہذا توجیہ ظاہر من سیاقها کما لا یخفی، اور یہ توجیہ آیت کے اگلے حصے سے ظاہر ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں سے مصنف 19 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے چوتھی مثال کا ذکر کر رہے ہیں جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہیں، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی کتاب الاتقان میں تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر جو آیت ہے وہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام، قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ یہ پوری آیت ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ رجب کی 1 تاریخ تھی، جبکہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اور رجب چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو کفار نے اس پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، یعنی حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ تو یہ آیت مذکورہ واقعے کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس کا شان نزول یہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی تو مسلمانوں نے بھی شاید پوچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے جو ہے وہ 1 تاریخ سمجھ کے رجب کی 1 تاریخ تھی، جبکہ جمادی الاخری کی 30 سمجھ کے ہم نے قتال کیا اور بندہ مارا گیا، یہ تو حرمت والے مہینوں کے خلاف ہوا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود بھی پوچھا ہو، اور یہ بھی ہے کہ بعض کفار نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے۔ متن میں اس آیت کو یسألونک عن الشہر الحرام کو منسوخ بتایا گیا، یعنی جو شاہ صاحب نے متن ذکر کیا تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے، یعنی اشہر حرم میں قتال کرنا کی حرمت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ تو اس پر جو ہے بعض حضرات نے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، جیسے کہ رازی ہے، آلوسی ہے رحمہ اللہ، اور ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔
لیکن اس آیت کا ناسخ کیا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ کہ ابن جریر جو ہے انہوں نے عطاء ابن میسرہ سے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ اس حکم کا ناسخ سورہ توبہ کی آیت ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. یہ اس آیت کے لیے یسألونک عن الشہر الحرام کے لیے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ یہ والی آیت جو ہے ناسخ ہے. ایک قول تو یہ ہوا. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حکم جو ہے یہ سورہ توبہ کی ہی آیت فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم سے منسوخ ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں جو ترجمان القرآن ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ الْقِتَالُ مَحْظُورًا حَتَّى نَسَخَتْهَا آیَةَ السَّيْفِ. قتال جو ہے وہ ممنوع تھا جو ہے وہ اشہر حرم میں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کو منسوخ کر دیا. آیت السیف جو ہے وہ نازل فرمائی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم. تو اس سے بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. اشہر حرم سے مراد سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، جو 3 تو پے در پہ ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے رجب. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ جو آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، تو اس آیت کو منسوخ کہا ہے اور اس کے لیے ناسخ جو آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، یہ اس کے لیے ناسخ ہے. تو یہ آیت اس سے منسوخ ہوئی. اب اس میں پھر اس کے طریقہ استدلال کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جو ناسخ ہے وہ ایک تو وہ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ ہے، اور دوسری فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ دوسری آیت ہے جو اس کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے یہ منسوخ ہوگی. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قلتو سے یہاں اپنی رائے ذکر کی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شہر حرام میں قتال کے جرم کو کبیر کہا گیا ہے، کبیر بتایا گیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اور اس کے بالمقابل جو مشرکین ہیں ان کی نازیبہ حرکتوں کو اکبر بتایا گیا. والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اشد منہ، یہ کہا کہ فتنہ اس سے یعنی کفر و شرک کا جو فتنہ ہے اس سے بڑا ہے. یعنی وہ یہ کبیر ہے تو وہ اکبر ہے، یہ بڑا ہے تو وہ اس سے بڑا ہے. یعنی حرمت قتال کی جو علت تسلیم کی گئی ہے، لیکن نفاذ حکم کے موانع اور رکاوٹوں کا اظہار کر کے علت کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے. جب علت غیر مؤثر ہوگی تو حرمت کی جگہ پر حلت آ جائے گی. لہذا آیت کریمہ جو ہے وہ اس سے قتال کی حرمت نہیں بلکہ اجازت ثابت ہو رہی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جمہور کے نزدیک اس آیت سے مطلق قتال کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، خواہ وہ کوئی سا بھی ہو، اقدامی ہو یا دفاعی ہو. عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ آیت سے صرف دفاعی قتال کی حلت کا ثبوت ملتا ہے، اقدام کی حرمت حسب سابق باقی ہے. یعنی اشہر حرم میں اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو اس سے آپ قتال کر سکتے ہیں، اس کی حلت کا ثبوت ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں آیت سے مطلق قتال کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ مقصد بہر صورت جو ہے وہ دفع ضرر اور دفع فتنہ ہے. یعنی شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو قتال ہے یہ بڑا گناہ ہے، تو کفر و شرک جو ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ زیادہ اشد ہے. تو لہٰذا جو ہے اس سے حرمت نہیں بلکہ اجازت ثابت ہو رہی ہے اشہر حرم میں قتال کرنے کی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی چوتھی مثال جو ہے وہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. اس میں ہم نے 3 طرح کے جو ہے وہ رائے پڑھی ہیں. ایک تو جمہور کی ہے اور اس میں پھر انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ عطاء بن ابی رباح کی ہے رحمہ اللہ، اور تیسری شاہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ حرمت جو ہے وہ
حرمت ثابت نہیں ہو رہی بلکہ اجازت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یسألونک عن الشہر الحرام کا شان نزول کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر دو، شاہ صاحب کی رائے میں آیت کریمہ سے قتال کی حرمت ثابت ہو رہی ہے یا قتال کی اجازت ثابت ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔